میرے پاس اکثر کلینک میں لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب شوگر تو ٹھیک ہے اور گردے بھی ٹھیک ہیں، شوگر کنٹرول ہے اور شوگر ہے تو صحیح لیکن کنٹرول ہے اور گردے بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ میں اکثر ان سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں جو میں آج کرنے والا ہوں، گردے جو ہے نا وہ کبھی شور نہیں مچاتے اور گردے خاموشی سے فیل ہوتے ہیں اور اس سے پہلے نہ کوئی درد ہوتا ہے، نہ بخار ہوتا ہے اور نہ کوئی دوسری تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ کام چھوڑ دیتے ہیں، جب علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اکثر بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ اور شوگر گردوں کو تباہ کیسے کرتی ہے؟ شوگر جو ہے نا یہ صرف خون میں نہیں رہتی بلکہ گردوں کے اندر جو گردے کے فلٹرز ہوتے ہیں جس سے وہ خون کو فلٹر کرتا ہے اس پر حملہ کرتی ہے اور ان فلٹرز کو ہم گلومرولائی کہتے ہیں اور ان کو بار بار زخمی کر دیتی ہے، ان کو سخت کر دیتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو فلٹریشن کیپیسٹی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ شوگر ان گلومرولائی کے اوپر ڈپازٹ ہوتی رہتی ہے اور ان فلٹرز کو چوک کر دیتی ہے اور آخر کار ان کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس ناکارہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پیشاب کے اندر پروٹین آنا شروع ہو جاتی ہے جسے مریض محسوس بھی نہیں کرتا۔ دوسرے مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ یوریا اور کریٹینن یہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کرونک کڈنی ڈیزیز، تیسرے مرحلے میں کرونک کڈنی ڈیزیز یا جس کو CKD بولا جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور پھر ڈائلسس کا خطرہ۔ جب CKD ہو جاتا ہے تو پھر پیشنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی گردے جو ہیں وہ بالکل متاثر ہو چکے ہیں اور ایسی علامات ہیں جو پیشنٹ اکثر نظر انداز کر دیتا ہے اور ان علامات میں بار بار پیشاب آنا، جلن کے ساتھ پیشاب آنا، ٹانگوں اور آنکھوں کے گرد ہلکے ہونا یا سوجن ہونا، اس کے ساتھ یہ معمولی بات نہیں ہوتی، گردے وارن کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کے آپ کہہ لیں کہ وارننگ بیل ہے۔ اور اس کے ساتھ پیشاب میں جلن اور جھاگ آتی ہے، رات کو زیادہ پیشاب آتا ہے اور فریکوینسی زیادہ ہو جاتی ہے، پیشاب کا بعض اوقات کنٹرول بھی نہیں رہتا۔ تو وہ لائف سٹائل کی کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہمارے روزمرہ زندگی کی عادات کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گردوں کو مار دیتی ہیں آہستہ آہستہ سے، اور اسی طرح سے صرف دوا جو ہے وہ بھی گردوں کو نہیں بچا سکتی بلکہ ہماری عادات اور ہماری جو لائف سٹائل ہے، ہمارا جو ڈائٹری انٹیک ہے اس کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اور جو چیزیں یا جو عادات ہماری گردوں کو نقصان پہنچاتی ہیں ان میں شوگر کا سپائک کرنا، شوگر کا زیادہ رہنا، ڈائبٹیز، ٹھیک ہے، میٹھی کولڈ ڈرنکس، کاربونیٹڈ ڈرنکس، سوڈا ڈرنکس، چائے کا زیادہ استعمال، کافی کا زیادہ استعمال اور جوس، میٹھے جوس جو چینے کے گلے شربت میں اکثر کہتا ہوں، ان کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی گردوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سٹریس، مینٹل سٹریس ہے، نیند کی کمی ہے، اور یاد رکھیں غلط وقت پر جو کھائی گئی غذا ہے وہ بھی بیماری بن سکتی ہے۔ رات کے ٹائم پہ اگر آپ پھلوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی گردوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب ہم ایک اہم بات سمجھ لیں کہ جو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر پیشنٹ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، ایون کہ پھل بھی، ایسے پھل جن کے اندر زیادہ پوٹاشیم ہوتا ہے وہ گردوں کے پیشنٹس کے لیے یا گردوں پہ منفی اثر ڈالتی ہیں۔ آپ نے پھل جب بھی استعمال کرنے، اسپیشلی جب آپ کے گردے متاثر ہیں، تو آپ نے کم پوٹاشیم والے درست مقدار میں اور درست وقت پہ آپ نے استعمال کرنے اور اس کی درست صورت۔ آپ نے ان کا جوس کبھی نہیں استعمال کرنا، پورا فروٹ استعمال کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ 5 ایسے پھلوں کا ذکر کروں گا، 5 ایسے پھل بتاؤں گا جو گردے کے مریض ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے سیب، ایپل۔ سیب کے اندر وافر مقدار میں پانی بھی ہوتا ہے، تازہ سیب آپ استعمال کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں منرلز، فائبرز بھی اچھے ہوتے ہیں اور یہ بہترین پھل ہے۔ ایک درمیانہ سیب آپ صبح کے ٹائم یا آپ 10 سے 11 بجے کے دوران آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جوس استعمال نہیں کرنا اور ہول فروٹ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے چھلکے سمیت۔ یہ کیا کرتا ہے، یوریا اور کریٹینن کے اخراج میں بھی ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ گریپس، انگور۔ انگور قدرتی طور پر ڈائیوریٹک پراپرٹیز رکھتے ہیں، یہ مطلب پیشاب آور ہوتے ہیں، اور دن کے وقت آپ نے دن کے پہلے حصے میں ان کا استعمال کرنا ہے، خالی پیٹ کبھی نہیں استعمال کرنا، اور اگر آپ ڈائبٹک ہیں تو آپ نے یہ محدود مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ناشپاتی یا پیئرز۔ یہ کیا کرتے ہیں، ناشپاتی مثانے اور پیشاب کے لیے مفید ہوتی ہے، اور اس کے جو ایک چھوٹی ناشپاتی ہے وہ آپ نے دن کے ٹائم استعمال کرنی ہے، دوپہر 12 سے 2 بجے کے درمیان، اور فریج والی فوراً نہیں، ٹھنڈی آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ فریج میں اگر رکھا ہوا ہے تو اس کو پہلے باہر رکھیں، جب وہ نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے تو پھر آپ اس کو استعمال کریں۔ چوتھے نمبر پہ پائن ایپل۔ پائن ایپل بھی اسی طرح سے غلط طریقے سے لوگ کھاتے ہیں اور زیادہ کھا لیتے ہیں۔ پائن ایپل آدھا کپ سے زیادہ استعمال نہیں کریں اور کھانے کے بعد استعمال کریں، اس کو ایمپٹی اسٹمک استعمال نہ کریں، اور ہفتے میں 3 بار۔ اور جو ڈبہ بند اناناس ہوتا ہے، جو پیک پائن ایپل ہوتا ہے، آپ نے وہ استعمال نہیں کرنا اور آپ نے فریش استعمال کرنا ہے۔ یہ سوزش کو، انفلیمیشن
انفیکشن کو کم کرتا ہے اور آپ کے جو گیسٹرک ایشوز ہیں ان میں بھی ہیلپ فل ہوتا ہے. اگر آپ بدہضمی کا شکار ہیں تو اس میں بھی یہ مدد کرتا ہے اور اسی طرح سے یوریا اور کریٹینین کے اخراج میں بھی مدد دیتا ہے. نمبر 5 پر ہے کرین بیری. کرین بیری پاکستان میں اتنی آسانی سے اتنی دستیاب نہیں ہوتی. آپ اس کی جگہ بیریز کر لیں جو اگر پیشاب میں جلن یا انفیکشن رہتا ہے تو اس میں یہ استعمال کرنا اس کا بہترین انتخاب ہو سکتا ہے. اب آپ نے اس کا بھی آدھا کپ استعمال کرنا ہے اور اس کو بھی بغیر چینی ایڈ کیے استعمال کرنا ہے اور یہ بھی پیشاب کی نالی کو صاف رکھتی ہے اور اس کے اندر جو انفیکشنز ہوتے ہیں اس میں بھی ہیلپ فل ہوتی ہے. لیکن یہ بھی آپ نے ایمپٹی اسٹمک استعمال نہیں کرنی. اور ایسے پھل جو آپ نے احتیاط کرنی ہے اگر آپ گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں. نمبر 1 کیلا، اس کے بعد ہے آپ کا آم، چیکو اور خربوزہ. خربوزہ میں بینگ آن سیفر سائڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا استعمال زیادہ اکثر ہو جاتا ہے اور پھر وہ یورین انکانٹیننس کا باعث بن سکتا ہے. ہاں اگر یورین آپ کا انیوریسس ہے، پیشاب نہیں آ رہا تو یہ ڈائریٹک پراپرٹیز رکھتا ہے. اگر سٹون کا مسئلہ ہے تو وہ آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کر کے اس کے مشورے کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گردے ایک دن میں خراب نہیں ہوتے، اس کو بہت ٹائم لگتا ہے اور اسی طرح سے نہ ہی ایک دن میں ایک گولی کے ساتھ آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. شوگر کنٹرول کیا آپ نے، سالٹ کا انٹیک، نمک کا استعمال آپ نے کم کیا، درست وقت پر آپ نے درست پھل کھائے اور اپنی ڈائٹ کو آپ نے مینیج کر لیا تو یہ ڈائلیسس سے آپ کو بچا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا کرے اور صحت مند رہنے کی توفیق عطا کرے. ویڈیو پسند ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. شکریہ.